شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پر بلایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مکہ والوں نے ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 سال تک محبوس کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو اسلام لائے ہوئے صحابہ کرام تھے انہیں بھی یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اس طرح سے دیگر تکالیف، ابو طالب کا انتقال، اسی طرح حضرت خدیجہ کا انتقال اور دیگر پریشانیوں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ اور یہ معراج کا سفر در حقیقت رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اکرام، اور وسلم کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم مبارک کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی۔ اور یہ سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز اور خوشی اور عزت کا باعث تھا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ یہ معراج کا سفر کروایا گیا۔ اسرا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کو اسرا کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو چنانچہ اس واقعہ معراج کو علماء سیر نے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ یہاں اس کے متعلق چند گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ کس سال میں پیش آیا، تو اس کے بارے میں علماء سیر نے لکھا ہے کہ یہ 10 نبوی کے بعد 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ اس کے واقعے کے پیش آنے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ تقریباً 10 اقوال حضرت مولانا ادریس کاندیلی رحمہ اللہ نے لکھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت سے، بعض حضرات نے فرمایا کہ 6 ماہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض حضرات نے فرمایا 8 ماہ، بعض حضرات نے اس کو سالوں میں گنا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ اس طرح سے اتنے سال یا اتنے مہینے قبل پیش آیا۔ چنانچہ اس بات پر تقریباً حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ معراج کا واقعہ 11 نبوی کو پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ تو اس وقت تک ہجری سال کا ابتدا نہیں ہوا تھا اور ہجری سال کا اجرا نہیں ہوا تھا، تو تاریخ کا اعتبار جو کیا جاتا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت جو کیا جاتا تھا وہ 90 سال کے اعتبار سے کیا جاتا تھا۔ تو یوں 11 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کروایا گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر کروایا گیا، مہینہ کون سا تھا، تو اس مہینے کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، بعض نے رجب کے بارے میں فرمایا، بعض حضرات نے شوال کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے مہینے میں بھی اختلاف ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد اس مختصر پیغام میں یہ ہے کہ اس مہینے کو یا سال کو یا تاریخ کو اگر اس اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے کوئی خاص اہمیت حاصل ہوتی، جو کہ آج بعض سادہ لوگ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اس رات میں یا اس دن میں یا اس مہینے کے فلاں دن میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے وظائف کرے گا یا اس طرح سے نوافل پڑھے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا یا یہ اس کو فضائل حاصل ہوں گے، تو ایسی کوئی بات شرعی اصولوں کے تحت یا شرعی ذخیرے میں، شرعی اصولوں کے مطابق یا قرآن و حدیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی بھی نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ذخیرہ احادیث میں اس بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس رات کو یا اس مہینے میں یا اس معراج کے سفر کے دن میں ہم کوئی ایسی خاص عبادت کریں۔ تو بعض حضرات نے چونکہ اس کو 27 رجب المرجب کو فرمایا ہے کہ معراج آپ علیہ السلام کو اس رات کو ہوئی ہے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، اختلاف کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، دلائل مضبوط نہیں ہے کہ 27 رجب ہی اس اعتبار سے معراج کا واقعہ ہے، چونکہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے، حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس رات کو کوئی خاص عبادت شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے دین کی نئی ایجاد کر کے اور شریعت میں اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنے سر پر بدعات کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس طور پر ہم یہ کہیں کہ اس رات میں یہ عبادات ہم کریں اور اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ عام دنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر جو معراج کے واقعے سے ہمیں تحفہ ملتا ہے، جو مسلمانوں کو تحفہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص عطا کیا گیا، وہ نماز کا تحفہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر اللہ کی طرف سے آئے، ہر طور پر ادا کیا جائے اور کسی بھی صورت میں نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور واقع معراج سے جو ہم مسلمانوں کو تحفہ دیا گیا ہے، وہ معراج اور نماز کا تحفہ دیا گیا ہے، اللہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔